بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس دن ہم نے پڑھا تھا خا تک، کس کس نے اس کی سب سے زیادہ مشق کی ہے اور اس چیز کی طرف توجہ دیا ہے کہ ہم اپنی تجوید زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکیں۔ مجھے اس چیز کا کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا اور آگے سے آگے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے بعد ہم حرف پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے تختی نمبر 1 مفردات کا پڑھا تھا خا تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حرف ہے دال۔ اب حرف دال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے تا کا مخرج آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے۔ اب دال اس کو 3 حرفی ہے نا، دال الف لام، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ایسے، دال۔ یہ مجھ سے چوتھی کھل جاتی ہے لیکن اسی طرح پڑھنا ہے، دال۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ سپیڈ سے انگلیاں کھلیں اور نہ ہی زیادہ آہستہ سے۔ اس کا اور تا کا اور اس کا ایک ہی مخرج ہے۔ اس کے بعد دال، دال کو بھی 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تھا اور دال، ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی کہ اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان زبان آ جائے اور اس کی سیٹی ختم ہو، زال نہیں پڑھنا ہم نے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا دھیان کرنا ہے، زال یعنی کہ اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان زبان کا سرا لگے اور اس کی سیٹی ختم ہو جائے۔ اس کا اور تھا اور دال کا ایک ہی مخرج ہے، جیسے تا اور دال کا ہے نا سے فا اور دال کا ہے۔ اس کے بعد ہے را، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کا اس طرح سے ہے کہ را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر مطلب زبر ہے۔ یہ جتنے حروف ہم نے پڑھے ہیں ان کے اوپر زبر ہے، یہ آگے انشاءاللہ چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ حرکات کیا ہیں یا زبر، ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب را کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جب زبان کا سرا، ٹھیک ہے، زبان کا سرا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ جیسے یہ زبان ہے نا، تو یہ جو چیز ہے ہماری یعنی کہ شروع بالکل، تو اس کو ہم زبان کا سرا کہیں گے۔ تو یہ اس طرح سے ہوگا کہ زبان کا سرا اوپر والے 3-4 دانتوں، 3 یا 4، جس مطلب 3 دانتوں کو لگ جائے یا 4 دانتوں کو لگ جائے، اوپر والے 3 دانتوں کی جڑ سے زبان لگے، جیسے کہ تا میں لگتی ہے، وہیں پہ را میں بھی لگتی ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تقریر کی آواز آتی ہے۔ تقریر سے مراد مطلب یہ جو شروع میں یہ آواز آپ کو محسوس ہوگی، را، یہ جو شروع میں را کی آواز آتی ہے نا، یہ اس کو تقریر کی آواز کہتے ہیں، تو اس میں شروع میں تقریر کی آواز آئے گی، اور زبان تا میں جہاں پہ لگتی ہے نا کہ اس زبان کا صرف سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے، تو جڑ سے تھوڑا سا اوپر تالو والے حصے سے را میں لگے گی، اور اس کو پر پڑھیں گے، مطلب موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ را کی آگے شرائط آئیں گی، اس میں زیر اور پیش آئے گا تو اس میں بتاؤں گی میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حرف ہے زا، زا، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے اور اس کو تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز آئے، ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز آئے، جیسے میں پڑھتی ہوں زا، آپ کو محسوس ہوا ہوگا، اور اس کو تھوڑا سا دوسرے حروف کی نسبت سختی سے پڑھنا ہے، زا۔ اس کے بعد حرف سین۔ اب سین، اس میں سیٹی کی آواز آئے اور یہ بھی 3 حرفی حروف ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ جیم، سین، شین، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصہ سے لگے اور ناک میں آواز نہ جائے، ٹھیک ہے۔ جس کی اب ناک میں آواز آتی ہے نا، ایسے آئے گا سین، ٹھیک ہے، یہ آواز ہوگی۔ تو اگر ہماری ناک میں آواز آتی ہے تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہم سی کہیں گے خالی، جیسے کسی بچے کو سکھانا ہو تو ہم کہتے ہیں سی کہہ کر اس کو کھینچے، سین، آگے نون لگا دیں اور سانس روک کر رکھیں، جن کی ناک میں آواز آتی ہے نا وہ سانس روک کر رکھیں اور ناک کو اوپر سے تھوڑا سا پکڑ لیں، ٹھیک ہے، تو آسانی سے ادا کر سکیں گے، سین۔ اب اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ اس کے بعد حرف شین، اس میں بھی ناک میں آواز نہ جائے اور یہ بھی اس کا بھی مخرج یہی ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصہ سے لگے، جیسے کہ جیم، سین، شین، ان تینوں کا ہے، اور سیٹی کی آواز آئے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، الف سے لے کر یہاں تک۔ جتنا ہم تھوڑا لیں گے اور جتنی زیادہ مشق کریں گے انشاءاللہ اتنا پڑھنا آسان ہوتا چلا جائے گا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے بہت ساری آپ کو یوٹیوبرز کی نظر آئیں گی تجوید بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اچھی لگے کہ یہ آسانی والا طریقہ ہے، یا پھر یہ ہو کہ کوئی بھی پڑھنا چاہے، کسی عمر کی بھی کوئی بھی خاتون ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، تو انشاءاللہ وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور ضرور وہ پڑھیں اس تجوید کو۔ ہمارے لیے تجوید کو پڑھنا کتنا ضروری ہے یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا اس طرح کا کہ ایمان ہی اس طرح سے ہے کہ اگر ہماری ہمارا قرآن نماز ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ہمارا مطلب پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں بے شک، لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ یہ طریقہ اللہ نے ہی اتارا ہے کہ قرآن پاک کو سادہ طریقہ سے نہیں پڑھنا۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو تجوید کے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تجوید بالکل بھی مشکل نہیں ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھیں گے اتنی آپ کے لیے آسانی ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آگے والی لائن تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے لے کر یہاں تک ہی مشق بہت اچھی طریقے سے کر لیں، تو آپ کے لیے بھی پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں پھر سے ایک دفعہ پڑھتی ہوں۔ الف، ایسے آرام سے، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب ہم نے حرف کو کھینچنا ہے تو ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے جیسے کہ با، مطلب با کی ہی آواز ہی کھینچی جائے ایک الف کی مقدار، یہ نہیں کہ با ایسے آگے آ کی آواز آ جائے با ایسے، ٹھیک ہے؟ آ کی آواز نہ آئے بلکہ با کو ہی کھینچنا ہے ہم نے، تو اس کی آواز اس طرح سے یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس طرح ہی کھینچنا ہے کہ کسی بھی حرف میں آ کی آواز نہ آئے بلکہ اسی حرف کی آواز رہے، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔